حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا، ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ نئی زندگی کا آغاز۔ رونے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ہنسنے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ناشکری سے بھی دن بیت جاتا ہے اور شکر سے بھی، لیکن بس بات اتنی ہے کہ شکر والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے، ہنسنے والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے۔ زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، معاذ اللہ، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، ہم نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی۔ اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آ گئی ہے، اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے، اور رمضان میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دی تھی۔ حضور نے لکھا کذاب، جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں، کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے گرد بندے بھی ہیں اور اس کے گھر جانا ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ ایک صحابی تھے چھابڑی فروش، سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا، تو مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے، 11-12 بچوں کے باپ تھے۔ کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے، فٹافٹ اٹھے، کھجور کھا رہے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر۔ ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی، کھا تو لے۔ کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، جلدی ہے مجھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا، فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا، اس کے گھر جانا ہے۔ کہا محبوبہ فکر ہی نہ کرے، فکر نہ کرے۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا۔ حضور نے بھیجا ہے نا، نبی پاک نے بھیجا ہے نا، انداز ہی بدل گئے، طریقے ہی بدل گئے۔ مسلمہ کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا، زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں، زور سے گاڑ دیا زمین پہ۔ مسلمان نظر کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہیں، ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے، تجھے پتا نہیں چلا کون ہوں؟ کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ مسلمہ نے اس کو خط دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے۔ اب سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی، سن لیا سب نے، آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، جلال برسانے لگا۔ اب اور تو کچھ نہ ہوا، سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے، اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی۔ فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا، تو ہے ہی جھوٹا، جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے پہرے دار ہیں، میرے سپاہی ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سارے میرے ماننے والے۔ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا توانائی ہے۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے۔ میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو چیز مجبور کرتی ہے، باندھ لیتی ہے، وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا، تجھے دیکھوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، مشکل ہوتا ہے، تکلیف آئے تو سنبھلنا۔ یہاں ہلکا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا، جمعے میں لوگ اٹھیں گے، اللہ مجمع بکھرے گا، اوہ بچھو آ گیا، حالات بگڑ جائیں، چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں۔
حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے تھے، انگلی نہیں، ہاتھ نہیں، کٹ نہیں لگا، مسلمہ اٹھا، اس نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ او بھائی بچھو کاٹے تو سنبھلنا مشکل، ذرا تصور کرو، ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں، کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے، ہمیں آزماتا ہے، ابھی بھی خیال پوچھتا ہے۔ فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے، خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے۔ پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، ذرا سوچنا، غور کرنا، ٹانگ ٹوٹی نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی، ماس نہیں اکھڑا، ہاتھ کٹ کے گرا، دو ہاتھ گر گئے، زمین پہ گرے۔ حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجا کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان میں دینا، تو ہمیں ڈرا رہا ہے، چل جو ہوتا ہے کر لے۔ اس نے خنجر رکھا، تلوار رکھی گردن پہ، فرمایا میں کاٹ دوں گا۔ فرمایا کاٹتا کیوں نہیں، کاٹتا کیوں نہیں؟ اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کانپ کھڑے ہوئے، کہتے اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ حضرت حبیب بن زید کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے، قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب، فرمانے لگے وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی، تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا، میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند دی حضور نے، وہاں گردن کٹی، اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے، اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول۔ یہ سند جاری لگا جی مرزے کے اب بڑے ماننے والے ہیں، اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے، ان کو دکھ ہوتا ہے، جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے، تو تھی بول دے کیوں نہیں؟ تو اڈا کی پروگرام ہے، کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ ثواب ہوگا، اس لیے کہ جو نبوت کا دوچا دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو کذاب ہے، کیا کہا ہے؟ تو آنے ثواب ہوئے گا آنکھوں گے تھے، کیا کہا ہے؟ کذاب۔ تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی تیا کی ہے نا، پھر انجیو دے منن والے تکلیف ہوندی تے میں کہا پئی ہوے، وہ کذاب ہے، لہذا ہمیشہ کذاب ہی رہے گا۔ جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے، تو لہذا کذاب ہی رہے۔ قریب آ گئی، باوجود پابندیوں کے بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ ہم تو سن رہے تھے کہ لوگوں کا کاروبار بند ہے، پر پتہ نہیں لوگ اتنی خریداری کرنے کیسے پہنچ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ سوٹ سلوا لیا ہے، انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکانیں ہی نہیں صحیح طریقے سے کھلی، تو وہ نا ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پہ جانے کی۔ سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ، ضرورت ہی نہیں تھی، جب حضور کہہ گئے جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے، جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھی، حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو ہو اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی۔ فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے پر نبی نہیں ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں، لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو کانا شانہ اٹھ کے آ گیا ہے، ادھر قادیان کا رہنے والا، اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو، چلو پورا نہ مانو، ذلی مان لو، بروزی مان لو، کوئی حیا ہونی چاہیے۔ اور بڑے بڑے سیانے بندے، ان کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلیل کتنے، ان کے اندر خباثت کتنی پائی۔ بڑے پرانے بڑے سیانے کہنے لگا جی میں 2-3 امراض کا علاج کرتا ہوں، اس میں ایک کھانسی بھی ہے، چند قطرے شراب کے ڈال کے میں دوائی بناتا ہوں،
بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو گند کہا ہے اس میں کبھی شفا ہو سکتی، سارا زمانہ بھی کہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں شفا ہو سکتی، جو پیشاب سے زیادہ پلید ہے اس میں بھی کبھی شفا ہو سکتی۔ روز کہتے ہیں کزن میرج سے مسائل بنتے ہیں، قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا۔ اگر مسائل بن سکتے ہوتے تو رسول پاک کبھی یہ کام کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روز ڈاکٹر کہتا ہے آپ پتہ کرنے جائیں بیماری کہاں سے لگ گئی، آپ کے خاندان میں تو کسی کو نہیں تھی، فلانے کو تو نہیں تھی، سسرال میں میکے میں۔ بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کو دوسرے سے لگ سکتی، تو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہیں بے شک ہماری طبیعت مان سکتی؟ ہم کوئی کچے نظریات کے لوگ ہی نہیں، یہاں تو بندے فٹافٹ ایسے ہو جی وہ سنا تھا اس نے کہا تھا، کیا مطلب ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ختم ہو گئی بات۔ جو مرضی کو کہتا پھر عقیدہ مضبوط۔ چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑا تھا، بعد میں اس کا معلومات کی تو پتہ چلا نفسیاتی مریض ہے بیچارہ، وہ بھی کہتا تھا میرے پاس وہی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا، اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا، تابع دار تھا، اور وہ کہتا تھا میرے آنے کے دو مقصد ہیں، معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، دو مقصد ہیں۔ ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں، معاذ اللہ، پہلا اس کا آنے کا مقصد وہ بیان۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے، موجود ہے، قرآن، حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں، جہاد نہیں کرنا، کفر کے خلاف لڑنا۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد، ان دونوں میں فرق ہے۔ عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو یہ کافر ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں، اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا، موج کریں، لگے رہے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے، نیا عقیدہ گھڑتا ہے، وہ مرتد ہے، اس پر سختی کرنے کا حکم ہے۔ مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں، اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے، بروزی۔ نوکھا فلسفہ سنیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے، کہتا ہے میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا۔ اور بیوقوف، جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں، اور تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، کانا ہے بیچارہ، مرزا کانا تھا، ایک آنکھ اس کی سلامت، اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تو ایک بار درود پڑھ، رب تیرے اوپر 10 بار رحمت کرے گا، اور حضور فرمانے لگے تو 10 بار درود پڑھ، اللہ 100 رحمت نازل کرے گا، اور حضور فرماتے ہیں تو 100 بار درود پاک پڑھ، اللہ تیری پیشانی پہ قیامت میں لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ اور چونکہ دروازہ نبوت ذات رسالت پر بند کر دیا گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے کسی بیٹے کو بھی پروان نہیں چڑھایا، وصال ہو گیا، اس لیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اس پر درجنوں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، 150 کے قریب نبی پاک کی حدیثیں ہیں۔ کتنی جی؟ کوئی عالم فاضل زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، مقررہ حدیث کو دیکھے گا یا اور ریسرچ کرے گا تو شاید زیادہ
وہ نکال لائے، لیکن 150 کے لگ بھگ محبوب کی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ 150 کے قریب جگہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نور نبوت پہلے سب سے پیدا فرمایا ہے، پر میں آخری رسول بن کے آیا ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح کو یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں، فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، ہر قسم کے نقش و نگار کرتا ہے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ۔ اب جو آدمی بھی آتا نا، گھومتا دیکھتا مکان، اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان، پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خود حضور نے مثال دی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی، اب کسی اور کی گنجائش ضرورت۔ پتہ ہے اس وقت قوم کی حالت کیا ہے؟ اس وقت غریب آدمی جو ہے نا بیچارہ، اس کے لیے 2 وقت کی روٹی اور ضروریات زندگی مشکل کر دی گئی ہیں، اور ہر بندہ دکھ سنا نہیں سکتا، کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ روئیں۔ امیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو مہنگائی فائدہ دیتی ہے، جو کاروباری وہ تو چیزیں سنگل لی تھی وہ ڈبل ہو گئیں، ان کا تو ڈبل ریٹ لگ گیا، لیکن غریب کی مزدوری میں اضافہ نہیں ہوتا، حالات بگڑتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کاریں اللہ نے دی تھی اپنے فضل سے، لیکن وہ کار، وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، وہ ڈیرا، وہ کار کبھی کسی غریب کو ہسپتال لے جانے کے کام تو نہیں آتی، لیکن کوئی سیاسی جلسہ ہو تو پھر وہ نکل آتی۔ جمعے کی نماز پڑھ کے دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی، اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آئے معراج سے واپس تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ میرا کوئی عمل آپ کی آنکھوں سے اوجھل تو ہے نہیں حضور، بس ایک میرے اندر ہے بات جو میں نے پکی کی ہوئی ہے۔ محبوب نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں، 2 رکعت۔ اور سن لے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا تیرے ان 2 رکعتوں کی برکت سے جو تو وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو زمین پہ چلتا ہے پر تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنائی دیتی ہے۔ بیوی نے فیصلہ کر لیا، روز جھگڑا ہوتا تھا نا، روز جھگڑا ہوتا تھا، اور جھگڑا میاں بیوی کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے تو وہ روز جھگڑا ہوتا تھا، تو ہوتا تھا ماں باپ کی وجہ سے، تو جھگڑا اس بات پہ دونوں علیحدہ رہتے تھے، اس بات پہ جھگڑا ختم ہوا کہ اب تیرے ماں باپ آئیں گے تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دینا، اور میرے آئیں گے تو تو بھی نہ دینا، بے شک بیٹھے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے والدین آئے، دروازے پہ دستک دی تو ملازم نہیں کھولا، روٹی بھی ملازم ہی لایا، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاڑی تک چھوٹنے بھی وہ نوکر ہی گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے تو بیٹی کا باپ ملنے آیا، وعدہ تھا کوئی پروٹوکول نہیں دے گا، ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں دیں گے، لیکن دروازے کے باہر آواز گونجی ابا جی کی، بیٹی کے ہاتھ میں پلیٹ تھی وہ ڈھب سے گری، ٹھا کی آواز آئی، دوڑی گئی، دروازہ کھولا، میرے ابا جی آ گئے، بٹھایا بھی، کھلایا بھی، چھوڑنے بھی گئی۔ پوچھا اس سے شوہر نے کہ تیرا میرا وعدہ تھا، کہنے لگی بات اس میں شک نہیں کہ وعدہ تو تھا، پر دل کی کیفیت کا کیا کروں، جب باہر آ کے والد بولے ہیں تو میں نے تو اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا ہے، میں تو وہ خراج بڑی مشکل سے سنبھال پائی ہوں، وہ تو بڑی مشکل سے آنسو روکے ہیں، تو وجود کو کیسے روکتی؟ رشتوں کا جو آپس کے اندر گہرائی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے توڑ سکتے؟ یہ ہمیشہ رہتے، انسان کو یاد آتے۔ دیکھیے کوئی بلا سکتا ہے کہ بچپن میں میں اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، وہ یادیں روز اسے آتی ہیں، وہ روز جب لیٹتا ہے تو وہ داستانیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ کیسے ان تعلقات کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے،
تو اچھا گھر، اچھا خاندان، اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ لہٰذا فیملی کا کوئی ممبر بھی، خاندان کا کوئی رکن بھی کبھی بھی کسی رشتے کے بارے میں یہ رویہ نہ رکھے کہ اسے توڑ دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی رشتہ دار بد مذہب ہو جائے، اگر کوئی کسی صحابی کا بے ادب ہے، اہل بیت نبوت میں سے کسی کا بے ادب ہے، اس کے عقیدے میں میل کچیل ہے، تو پھر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے رخ موڑ لینا چاہیے، پھر تو ختم ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بد مذہب جتنا مرضی ہو جائے وہ قبول ہے، لیکن اگر ہماری شان میں کوئی بے ادبی کر بیٹھا پھر قابل قبول نہیں۔ بد مذہب سے رشتہ توڑا جائے گا، بد مذہب بد عقیدہ سے رشتہ توڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کمی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ کے حضور مالک کریم قرآن و سنت کے نور سے سینوں کو منور۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قبر پرستی کا حکم دیا ہے جتنا قبر سے بریلی کے امام نے روکا ہے، کوئی اتنا روک سکتا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ جاؤ تو یوں کر کے کھڑے نہ ہوا کرو، یوں کر کے اگر کبھی حاضری دینی ہو تو کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم قبر والے کے سامنے جھکتے ہو۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں خبردار قبر پہ جاؤ تو چومنا تو دور رہا، ہاتھ بھی نہ لگانا۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگ، اس لیے کہ کسی کو شک پڑنا۔ ہم قبر پرست نہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ ہم کسی بندے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اپنے بولے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جتنا انہوں نے۔ اور اعلیٰ حضرت کی اپنی قبر 1 گٹ اونچی ہے، صرف میں دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ہم وہی انداز اختیار کریں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ۔ ایک گٹ ایک بالش، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ میری قبر کے گرد اونچی جالی لگا دینا تاکہ کوئی کوشش بھی نہ کرے قریب جانے کی۔ تو بھائی لوگ افواہوں پہ عمل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے نادان لوگ ہیں جو افواہ کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ افواہ پہ عمل نہ کر، آگے بڑھ، تحقیق